عارف رومی کہتے ہیں گدھے اور گھوڑے کی بحث ہونے لگی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوئی. مقدمہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. گھوڑے نے جاتے ہی کہا بادشاہ کئی گھنٹوں سے ہماری بحث چل رہی ہے, میں کہتا ہوں آسمان کا رنگ نیلا, آپ بتائیں کون سا ہے؟ کہا نیلا ہے. تو کہا یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. تو بادشاہ سلامت فرمانے لگے کہ بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. گھوڑے نے کہا سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی کہ تم نے گدھے سے ہی بحث شروع کر دی. تمہیں سمجھ نہیں آئی یہ گدھا ہے. کچھ گدھے ہیں ان سے بحث نہیں ہوتی, کالو سلاما, ان کو سلام کیا جاتا ہے بھائی. اب آپ گدھے سے بھی بحث کریں گے؟ وہ ہمارا معیار نہیں ہے, ہمارا سٹیٹس نہیں ہے. اس آدمی کے ساتھ بات کرنا یہ ہمارے معیار کے خلاف ہے. آپ کبھی بھی کسی گدھے سے بحث نہیں کریں, بلکہ کیا کریں, اس کو سلام کریں اور کوشش کریں تھوڑا دور سے کریں, تھوڑا سا ہٹ کے کریں, دور سے. قالو سلاما. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نادانی میں جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو پھر تو اللہ والوں کا طریقہ محبت کرنے کا ہے, پھر اللہ والوں کا طریقہ درگزر کرنے کا ہے. پھر اللہ والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی شعوری طاقتیں اتنی, پھر وہ اس پر سختی نہیں کرتے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی. غیر محسوس طریقے سے جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے, یہ نالائق بھی ہے, نافرمان بھی ہے, ضدی بھی ہے, تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر, آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے ہیں, آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا, خدارا. ہمارے بچے, نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے, اس پیار کے ساتھ سمجھاتے. میں کیا کروں, میری ملت کا جوان برا نہیں ہے, اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے, یہ تو بدلنا چاہتا ہے, یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے. جس کلین شیپ نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا, اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا, اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں. یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے. آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں, ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے. اگر کبھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں. سخت جملہ ہے, ناپسندیدہ ہے, بوجھ بننے والی بات ہے. حضور نے ڈانٹا نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی. حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے, کوئی تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے, باقی جو رشتے ہیں ماں ہے, خالہ ہے, پھپھا ہو, ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, جرت ہے کسی کی. تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی, بہن بھی ہوگی, کہیں وہ خالہ بھی ہوگی, پھپھو بھی ہوگی. وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے. جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی, اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا. چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے. وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز کو دھو گئے. فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا, آج کے بعد توجہ نہیں کروں گا. او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے
اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدا را اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو، ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آڑ دلاتے ہیں؟ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا؟ یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نا اپنے قدم اور رکھو نا میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ یہ جو آج بہت انسانیت کا درس دیتے ہیں نا لوگ، بیچارے رو رو کے غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ان سے کبھی پوچھیں آپ کے اور آپ کے ڈرائیور کے کپڑے ایک قیمت کے ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ تو اپنا اگر کبھی کوئی نادانی کرے تو آپ کا سینہ کشادہ ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے، وسیع، اور یہ آپ کو ان اولیاء کی درگاہوں سے ملے گا۔ حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ایک زمانہ عقیدت مند تھا حضرت علیہ رحمہ کا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھنا 100% لوگوں کا عقیدت مند ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ 90-95% ہی ٹھیک ہوتا ہے، ہاں ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ تھوڑا بہت جو 2-4 لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھی بیچارے کسی معاملے میں حکمت کا تقاضا ہوتے ہیں۔ لیکن میری یہ گزارش رہتی ہے اکثر طلباء سے، یہاں تو چونکہ بزرگ علماء بیٹھے ہیں ان سے تو میں کیا کلام عرض کروں گا، طلباء سے میں اکثر کہتا ہوں یار 100 لوگ جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پیچھے، 2 تمہارے مخالف ہیں، 98 تو محبت والے ہیں نا، پر تم نے ساری تقریر 2 پہ ہی کر دی ہے۔